قربانی کروں گا میں تو قربانی کروں گا، اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، اللہ کا بندہ ہوں اسے راضی کروں گا، نہ تیرے گوشت کی چاہت نہ تیرے خون کی حاجت، خدا کو چاہیے تجھ سے تیرا تقویٰ و اطاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بقرعید آتی ہے اور جیسے جیسے قربانی کے دن قریب ہوتے جاتے ہیں، یہ بحث لوگوں میں عام ہو جاتی ہے کہ اس مرتبہ قربانی کی جگہ اس کی رقم غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں تو اچھا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا پیسہ غریبوں کو کھلا دیا جاتا ہے، ایک ایک گھر میں اتنے پیسے قربانی پر خرچ کیے جاتے ہیں اور 3-4 دن میں اس کے گوشت لوگ کباب اور کوفتے بنا کر کھا پی جاتے ہیں۔ اگر یہی پیسے ہم جہیز کے لیے جمع کر لیتے تو لاکھوں بچیوں کی شادیوں کا انتظام ہو جاتا۔ اگر انہی پیسوں سے اسکولز اور کالجز اور مدرسے کھول لیے جاتے ہیں تو ہمارے ملک سے جہالت ختم ہو جاتی، اسی طرح ہاسپیٹلز کھول دیے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس موضوع پہ بحث کا بازار گرم رہتا ہے۔ لیکن یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں اور اس طرح کے بیہودہ مشورے غیروں کی طرف سے نہیں آتے، بلکہ جو خود مسلمانوں میں جو عقل کے کچے اور شریعت سے ناواقف اور لیبرل قسم کے مسلمان ہیں، ان کی طرف سے یہ باتیں اچھالی جاتی ہیں اور ہنگامہ کھڑا کیا جاتا ہے اور سیدھے سادے مسلمانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ اللہ کو کھلا چیلنج دینا ہے کہ آپ کا اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قربانی کرو، لیکن ہم لیبرل لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مبغوض ترین شخص ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ احکام شریعت میں جو عبادات کا تعلق امر توقیفی اور تعبدی سے ہے۔ توقیفی اور تعبدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دینی احکام اور عبادات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اور کیا لاجک ہے اس میں، یہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس ان کو تسلیم کرنا اور ان کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح وہ جس کیفیت کے ساتھ وہ حکم قرآن کریم اور حدیث پاک میں وارد ہوا ہے اور جن اوقات کے ساتھ مربوط ہے، اس حکم کو اسی طرح اور انہی اوقات میں ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز سے بدلا نہیں جا سکتا یا اس کے وقت میں کمی بیشی یا تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا رمضان شریف کے روزے اگر جون جولائی کے موسم میں جو سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، رمضان اگر اس موسم میں آ جائے تو اسے سردی کے موسم تک کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اگر کوئی شخص رمضان کے روزے جو فرض روزے ہیں شعبان میں رکھ لے یا کسی بھی دوسرے مہینے میں رکھ لے تو ظاہر ہے کہ فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ روزے ایک خاص وقت کے ساتھ مقید ہیں۔ بالکل یہی صورتحال حج کے ساتھ ہے اور یہی صورتحال عید الاضحیٰ اور قربانی کے ساتھ ہے، اور عید الاضحیٰ اور قربانی کے ایام متعین ہیں اور ان کی ادائیگی کی کیفیت اور طریقے بھی شریعت میں بتا دیے گئے ہیں، ان میں بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو قربانی کے جو ایام ہیں، جو 3 دن 4 دن، حنفیہ کے نزدیک 3 دن ہیں قربانی کے ایام، اسی طرح دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک 4 دن ہیں، تو یہ جو 3 اور 4 دن ہیں، ان 3-4 دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر قربانی کی جگہ کوئی شخص قربانی کی جو رقم ہے وہ غربا میں اگر تقسیم کر دے اور اس فریضے سے خود کو آزاد سمجھ لے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے۔
چنانچہ دینی احکام کے بارے میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، بس اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اسے انجام دینا ہے۔ اس سلسلے میں جو عبادات ہیں اور جو احکام ہیں ان میں قیل و قال اور بے جا تعویل وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن اور کجی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ حج کو اور قربانی کو صدقے سے کمتر سمجھے اور صدقے کو زیادہ اہمیت دے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے، اور قربانی کے بدلے اگر اس رقم کو صدقہ کر دیتا ہے اگر کوئی شخص تو گویا وہ شریعت کے حکم کو بدلنے والا قرار پائے گا، اور دین کے ایک واجب اور سنت حکم کو کمتر سمجھنے کی وجہ سے شریعت کی نظر میں وہ مجرم اور گنہگار ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص حج قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے۔ ہاں جہاں تک صدقے کی بات ہے تو ظاہر ہے صدقے کا اپنا الگ ثواب ہے، جس کو صدقہ دینا ہے وہ صدقہ بھی دے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن قربانی نہ کر کے قربانی کے پیسے صدقہ کر دینا یہ ایک لیبرل فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ صدقہ اور زکوٰۃ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں جو اسلام کی جو بنیاد ہے، جو 5 بنیادی چیزیں ہیں جن پہ اسلام کا دار و مدار ہے، حدیث شریف میں بخاری شریف کی روایت ہے، بنی الاسلام علی 5 اور شہادت اللہ الہ الا اللہ، پوری لمبی حدیث ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پہ ہے۔ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، تو یہ زکوٰۃ اور اسی طرح صدقہ فطر اور جو فدیہ جو اناج اور غلہ ہوتا ہے ان کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے، یہ اسی طرح قربانی اور قسم کا کفارہ، یہ سب اسلام کے واجبی احکام ہیں، اور ان سب سے ضرورت مندوں کو براہ راست مالی فائدے پہنچتے ہیں۔ بلکہ ان کے علاوہ بھی آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو نفلی صدقات ہیں ان کا تذکرہ تقریباً 58 مرتبہ آیا ہے، جن میں قرآن مجید نے غریب، یتیم اور سماج کے جو نادار اور مفلس لوگ ہیں ان کی امداد اور تعاون پر قرآن کریم نے مسلمانوں کو ابھارا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس مذہب میں صدقہ اور خیرات کی اتنی بڑی تاکید آئی ہو، اس مذہب کے ماننے والوں کو یہ مشورہ دینا، اور وہ بھی افسوس کہ مشورہ خود لبرل قسم کے مسلمانوں ہی کی طرف سے، یعنی ایک مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کو اس طرح کا مشورہ دینا کہ حج اور قربانی سے بہتر ہے کہ ان پیسوں کو صدقہ کر دیا جائے اور ہاسپیٹلز کھول دیا جائے، اسکولز اور مدرسے کھولے جائیں، بچیوں کی شادیوں میں پیسے خرچ کیے جائیں، اور تو ظاہر ہے یہ مذہب کا خیز بات ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بغاوت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں کوئی بھی انسان کا کوئی بھی عمل جانور ذبح کرنے اور خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین نہیں ہے، اور قربانی جو کیا جاتا ہے اور جانور جو ذبح کیا جاتا ہے اور جانور سے جو خون نکلتے ہیں تو زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو فتنے ابھرتے ہیں اور ہر سال اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ قربانی میں پیسے برباد کرنے سے اچھا ہے کہ پیسوں کو صدقہ کر دیا جائے اور غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کر دیا جائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صدقہ اپنی جگہ ایک حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور قربانی ایک الگ حکم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس طرح جو لیبرل لوگ ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور قربانی ظاہر ہے یہ ایک عبادت ہے اور اسلامی شعائر میں سے ہے، تو اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی جو احکام ہیں اور جو شریعت کے احکام ہیں اور جو عبادتیں ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ذہن کو خراب کرنے والے جو مشورے آتے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔